بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم، ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں پڑھا کہ مولانا شبلی نعمانی کا شمار بہت بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ آپ نثر نگاری میں کمال فن رکھتے تھے اور آپ کا شمار بڑے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ آپ نے ہجرت نبی کے واقعہ کو بڑی تحقیق اور تصدیق کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور ہر چیز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مدینہ کی طرف ہجرت کرتے وقت آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ لیا اور انہوں نے آپ کی ہر مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا۔ آگے سے ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ قریش نے اشتہار دیا۔ اشتہار دے دینا مطلب خبر دے دینا، خبر چھپوا دینا یا اعلان کر دینا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا مطلب 100 اونٹ کے برابر انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جشم نے سنا تو انعام کی امید سے نکلا، آئین اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، گھوڑا دوڑا کر آپ کے قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکش کہتے ہیں تیر رکھنے والے خول کو، جہاں پہ تیر رکھے جاتے ہیں، سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس وقت یہ رواج تھا کہ انہوں نے ایسا علم جان لیا تھا کہ ہاں یا نہ میں کہ کام کرنا ہمارے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، اس طریقے سے عمل پڑھتے تھے۔ تو اس طرح اس نے بھی تیر نکالے اور اس نے ہاں یا نہیں کے جواب کے لیے تیر کا انتظار کیا۔ جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کو گراں بہا کا مطلب ہوتا ہے بھاری معاوضہ، بھاری قیمت۔ معاوضہ کہتے ہیں قیمت کو۔ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی، مطلب وہ لالچ میں آ گیا تھا اور وہ 100 اونٹ کے برابر انعام چاہتا تھا، اس لیے اس نے تیر کے انکار نکلنے پر بھی اپنے کام کو جاری رکھا۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے مطلب زمین کے اندر دب گئے۔ گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی، اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مکرر کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی مطلب وہ ہمت ہار گیا اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں۔ آثار کا مطلب ہے یہ کچھ اور نشانیاں ہیں۔ آثار کہتے ہیں نشانیوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی عظیم ذات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر خطرے سے خود محفوظ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھیے۔ امن کہتے ہیں سلامتی کی، تحریر کا مطلب ہوتا ہے جو ہاتھ سے لکھی جائے چیز، اسے تحریر کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیبیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ فرمان امن مطلب سلامتی کا پیغام۔ تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی، مطلب تشریف آوری سے مراد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر، ان کے آنے کی خبر۔ تمام شہر ہمتاً چشم انتظار تھا۔ ہمتاً چشم انتظار کا مطلب ہے کہ آپ کی راہ میں آنکھیں بچھائے ہوئے تھے، آپ کے انتظار میں آپ کی راہ دیکھ رہے تھے۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر آ رہے ہیں۔ فخر کا مطلب ہے غرور کرنا اور جوش کا مطلب ہے پرجوش انداز میں آپ نے ان کے استقبال کی تیاریاں کی ہوئی تھیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہو جاتے۔ تڑکے کا مطلب ہے صبح سویرے، اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ یعنی کہ آپ 2-3 دن، اب لوگوں کو نہیں اندازہ تھا کہ آپ نے کس دن تشریف لانا ہے۔ حسرت کہتے ہیں کہ کسی چیز کو امید کے ساتھ کسی چیز کو دیکھنا، اور دوپہر تک حسرت کے ساتھ آپ کے انتظار سے واپس چلے جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان لیا۔ قرائن کہتے ہیں طور طریقے، مطلب آپ کی شکل و شباہت سے یہودی نے آپ کو پہچان کے پکارا، مطلب آواز لگائی سب لوگوں کو، اہل عرب کے رہنے والوں، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کی گھڑیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ تکبیر مطلب کہتے ہیں اللہ اکبر۔ سب نے آپ کی آمد پر اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔